الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا وعاذنا من شرور انفسنا آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا ہم پر احسان کہ الحمدللہ تقریباً 2.5 سال بعد ہم پھر اپنے مرکز پر واپس آ گئے ہیں۔ ان 2.5 سالوں میں تو بہت سارے بچے جوان ہو گئے ماشاءاللہ، جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں، اسی لیے بچوں کو ہمیشہ الگ سے مخاطب کرتا ہوں، ان کو میں سب کے ساتھ شمار نہیں کرتا ہوں۔ آپ عزیز سامعین ہیں، وہ عزیز بچے میرے، اور ماشاءاللہ آج دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے۔ اسی مسجد سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سب سے بڑا ادران ہے میرے خیال میں ہمارے پاس کہ یہ ہمارے حلقے کے وہ ساتھی جنہوں نے اپنا ٹائم یہاں لگایا اور اپنے بچوں کو بھی یہاں لے کر آئے۔ تو اللہ کا شکر کہ ہم دوبارہ جمع ہوئے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ انشاءاللہ اپنا ہم سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے 2.5 سال پہلے ہم نے چھوڑا تھا۔ یہ ہمارے ہفتے کا موٹو کہ دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، اور دین وہ سیکھنا ہے جو خالص ہے، اصلی ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، اور نئے نئے نظریے اس میں شامل نہیں ہوئے ہیں، اور اسی کو عملی طور پر اپنا کر آگے بڑھانا ہے، صرف زبانی نہیں، عملی طور پہ جو سیکھیں گے وہ کریں گے، اور جو کریں گے انشاءاللہ وہ آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ خطبے کے آخر میں 2.5 سال پہلے جب ہم جو تربیت دیتے رہے اپنے پارکنگ کے حوالے سے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ہمارے ساتھی حضرات نے وہ سیکھا یا بھول گئے 2.5 سال میں، بھول گئے دوبارہ یاد دلا دیں۔ ہمارے حلقے نے فیصلہ کیا کہ ہم چونکہ شروعات کر رہے ہیں 2.5 سال بعد، تو پھر شروع کریں اسی طرح جس طرح دین شروع ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی نئی چیز سکھا رہے ہیں، کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں، لیکن 2.5 سالوں میں وہ خطبے نہیں ہو سکے، وہ تربیت نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ زوم کے تھوڑے فائدے بھی ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ کہ جو صحبت حاصل ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی ہے، اور اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا زوم میں کیمرے آف ہوتے ہیں، پتہ نہیں صاحب جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں بھی یا نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ سامنے بیٹھے ہوں تو حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے کم از کم۔ ہم لوگ جو فیصلہ وہی کیا تھا کہ ہم عقائد سے بات شروع کرتے اپنے، کیونکہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ مومنین کی آیت تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار، کنٹرول کس کا ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ کے لیے ہے۔ کہو پھر تم کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے، یا تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے تھے وہ کفر کا ماحول نہیں تھا، وہ ٹھیٹ کافر نہیں تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان قوم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس گھر کو ماننے والے تھے، اس گھر کی عبادت کرنے والے تھے، اس گھر کے مالک کی عبادت کرنے والے تھے۔ حج عمرہ موجود تھا، حجوں کی خدمت کرتے تھے، یعنی کہ اس وقت کے دور کے مسلمان تھے، وہ کافر نہیں تھے۔ وہ ہاں جو خرابی ان میں آ گئی تھی، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے، کہ جو سب سے بڑی خرابی تھی اور ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا، کیونکہ اب آخری نبی آ رہا تھا اور آخری کتاب آ رہی تھی اور آخری دین آ رہا تھا، وہ تھا کہ اللہ کے ساتھ ملاوٹ، عقیدوں میں کمی، عقیدوں میں کمزوری،
اس کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث کیا گیا کہ اب آخری بار عقیدوں کی اصلاح کر دی جائے. اب انسانیت اس لیول پر آ چکی ہے، اس مقام پر آ چکی ہے کہ اس کو بار بار انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. فائنل ایڈیشن بھیج دیا جائے، اس کو پرزرو کر دیا جائے اور ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو اس فائنل ایڈیشن کو لے کے دنیا میں پھیل جائے. باقی نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ اسی ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں مبعوث ہوئے تھے، دراصل وہ عقیدوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے. اب عقیدہ ہے کیا؟ تھوڑا یہ شاید فلسفی باتیں لگے، لیکن بہرحال تھوڑی بہت ربط کے لیے کہ عقیدہ ہے کیا. عقیدہ نکلا ہے عقد سے، عقد عین قاف دال، اور اس کے معنی نوٹ ہیں. گرہ لگتی ہے نا کسی چیز کی گرہ، اس کو عقد کہتے ہیں. اسی لیے ہمارے ملکوں میں جو بڑا جوانوں کو جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ وہ عقد نکاح. تو نکاح کی گرہ میں باندھ دینا، اس کا نام بھی اسی عقد رکھا ہوا ہے. اس طرح کئی اور مقامات پہ عقد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی گرہ کے. اور گرہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے نہ وہ کھلتی ہے نہ وہ بدلتی ہے. گرہ نہ کھلتی ہے نہ بدلتی ہے. شادی بھی یہی بندھن ہے نا. اب آپ نے اگر اس کو باندھ لیا، جب تک کہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو وہ عقد، وہ گرہ لگی رہے گی عمر بھر. تو جس طرح گرہ نہیں کھلتی اور گرہ نہیں بدلتی، اس طرح عقیدہ نہ کھلتا ہے نہ بدلتا ہے. تو یہ عقیدے کی تعریف کے ضمن میں کہ عقیدہ ہے کیا، یہ عقد سے نکلا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو بدلتی نہیں ہے اور کھلتی نہیں. ایک وہ بات سمجھ لیں کہ عقیدہ آتا کیسے، یہ عقیدہ ہوتا کیا ہے. وہ تو میں تعریف بیان کر دی نا، ڈکشنری والی تعریف اس کی ہوتی ہے. لیکن انسان کے ذہن میں کئی تصورات ہوتے ہیں، کئی خیالات اس کے ذہن میں جنم لیتے ہیں، کئی آئیڈیاز اس کے ذہن میں آتے ہیں، کوئی آئیڈیالوجیز بنتی ہیں اس کے ذہن کے اندر. لیکن اگر کسی آئیڈیالوجی پہ آپ کا ہارٹ کنونس ہو جائے، دلی تصدیق جسے کہتے ہیں، کہ دل ٹھک جائے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، پھر وہ عقیدہ بنتی ہے. وہ نظریہ رہے گا، وہ ایک ہائپوتھیسس رہے گا، اس کو آئیڈیالوجی کہہ لیں. لیکن عقیدہ وہ تب بنے گا جب دل بھی کنونس ہو جائے کہ یہ چیز صحیح ہے، تب جا کے وہ عقیدہ بنتی ہے. اب عقیدہ اس کی امپورٹنس کیا ہے زندگی کے اندر؟ دیکھیں انسان میں جتنے بھی دنیا کے شروع سے لے لیں، ہماری جو سویلائزیشن، یہ جو ہمارے کلچر بنے ہیں، وہ کسی نہ کسی عمل کے نتیجے میں بنے. آج ہم دنیا بھر کے جو ممالک دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، وہ کسی نہ کسی وجہ سے الگ ایک دوسرے سے. وہ تو بڑی پرانی کتاب لکھی تھی سیموئل پی ہنٹنگٹن نے، کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے. اس نے اپنی کتاب میں مینشن کیا تھا، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، کہ دنیا میں 7 سویلائزیشنز ہیں تقریباً. اس نے سویلائزیشن کس طرح مانی کہ ہر سویلائزیشن کے کچھ اپنے اعمال ہیں، کچھ اس کی فکریں ہیں، کچھ آئیڈیالوجیز ہیں. تو سویلائزیشن بنتی ہے عمل، پریکٹیکل زندگی گزارنے کی بنیاد پہ. پریکٹیکل زندگی بنتی ہے کسی فکر کی بنیاد پہ. وہ سارے لوگ جو جمع ہو کے کسی سویلائزیشن میں رہتے ہیں، وہ کسی ایک تھاٹ پہ جمع تو ہوتے ہیں نا. یہ تو ممکن نہیں کہ سویلائزیشن بنا سارے کے سارے کی اپنی اپنی الگ آئیڈیالوجیز ہوں. تو ہماری سویلائزیشن بنتی ہے عمل سے، عمل بنتا ہے فکر سے، اور فکر وجود میں آتی ہے عقیدے سے. تو یہ تعلق ہے ہمارا عقیدے کا سویلائزیشن سے، کہ دنیا کی تمام سویلائزیشن کوئی بھی ہو، وہ کسی نہ کسی عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے. کسی عقیدے نے ان کو باندھ کے رکھا ہے، جس کے لیے وہ ساری عمر کوشش کرتی ہیں کہ ہماری سویلائزیشن جو ہے وہ کنٹینیو رہے، وہ بند نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. اس کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن بیس کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدے کی 2 قسمیں ہیں. عقیدے کی 2 قسمیں. ایک ہے عقلی عقیدے، یہ انسان کے تجربوں سے، آئیڈیالوجی سے، انالیسس سے، ایکسپیرینس سے وجود میں آتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو عموماً کسی طرف سے کوئی روحانی، کوئی آپ کو وہ نہیں ملے گی ڈائریکشن کہ اس کو اس طرح کرنا ہے. مثال کے طور پہ آگ جلاتی ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ کسی بائبل میں لکھا ہے؟ کسی وید میں لکھا ہے؟ کہیں لکھا. یہ کیسے معلوم ہوا؟ انسان کو اپنے عمل سے، عقل سے، تجربے سے معلوم ہوا کہ آگ جلاتی ہے. پانی آگ بجھاتا ہے. تو آج کے دور میں بجلی جو اگر تار کو ہاتھ لگائے تو کرنٹ مارے گا بجلی. یہ عقیدے انسان کے حواس جو ہمارے سینسز ہیں نا، یہ اس سے وجود میں آتے ہیں، اس لیے عقلی کہلاتے ہیں. ان کو ماننا بہت آسان ہے، تو پریکٹیکل ہے نا. آگ میں ہاتھ ڈال کے دیکھیں فوراً یقین آ جائے گا کہ آگ جلاتی ہے. کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. آگ میں ہاتھ ڈالا، عقیدہ آ گیا کہ آگ جلاتی ہے. اور جب کہ آگ لگ جائے تو جا کے پانی پھینکتے پتہ ہی آگ بجھا دے گی. پیٹرول تو نہیں پھینکتے نا جا کے اس کے اوپر.
وہ الگ بات ہے کچھ لوگ اپنی باتوں سے جب آگ بجھاتے ہیں تو پیٹرول ڈال ڈال کے آگ بجھاتے ہیں، وہ جسے فتنہ کہتے ہیں عربی کے اندر. تو یہ عقلی عقیدے ماننا بہت آسان ہے اور ان کو رد کرنا بالکل مشکل، کیونکہ عقل سے ہے نا. دوسرے عقیدے ہیں روحانی. یہ انسان کے نہ تجربے سے آتے ہیں، نہ اس کے حواس سے آتے ہیں، نہ اس کے پریکٹیکل سے آتے ہیں. یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کسی نبی کے ذریعے آتے ہیں. چونکہ یہ عقلی طور پہ ثابت نہیں کیے جا سکتے، یہ ہمارے حواس میں نہیں، ہمارے جو سینسز ہیں اس میں نہیں آ سکتے. نہ ان کو ہم چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. تو ان کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے اور رد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ روحانی عقیدے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، جنت جہنم ہے کہ نہیں ہے، اور ہمارے تو رسول بھی تھے کہ نہیں تھے، یہ روحانی عقیدے ہیں. ملائکہ ہوتے کہ نہیں ہوتے، دو ساتھ بیٹھے ہمیں پتہ نہیں، کا نظر تو نہیں آتے ہمیں، قبر میں بھی آتے پتہ نہیں، نظر تو نہیں آتے ہمیں. تو یہ عقیدے جو روحانی اسپرچول ہیں یہ آسان نہیں، ان کو ماننا بے انتہا مشکل اور رد کرنا بہت آسان. تو عقیدے دو ہو گئے نا، ایک عقلی جو ہم مان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور ایک اسپرچول جو نہ مان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمارے حواس میں نہیں آتے ہیں. عقیدے دونوں الگ، روحانی ہوں یا وہ عقلی ہوں، لیکن دونوں کے نتیجے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی ایک عقیدہ جو عقلی ہے اور ایک عقیدہ جو اسپرچول روحانی ہے، لیکن دونوں کے نتیجے بالکل ایک جیسے ہیں. جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عمل. یہ دونوں عقیدے چاہے روحانی ہو یا اگر یہ پکے ہو جائیں تو یہ اعمال بدل دیتے ہیں، ہمارے ایکشن بدل دیتے ہیں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ جس نے پہلی بار آگ میں ہاتھ نہ ڈالا، پہلی بار میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ تو پہچان لیتا کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اگر اس کا ہاتھ جل چکا ہو وہ دوبارہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. اسے پتا ہے، اس کا عقیدہ ہے یہ آگ مجھے جلا دیتی. اگر بجلی کا تار کھلا ہوا ہو، اس میں سے بجا تار نظر آ رہا ہو، سوئچ آن ہو اور کوئی چیز چل رہی ہو، کوئی بیوقوف بھی ہوگا تار کو ہاتھ لگائے گا، خاص طور پر جس پہ ربڑ نہ ہو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کہ اس کا عقیدہ ہے کہ اس کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے، میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے تکلیف دے گا یا مجھے مار دے گا. اب یہ دونوں عقلی دلیلیں تھیں، عقلی عقیدے تھے، آگ کا اور بجلی کا. اگر میں اس عقیدے کو بدل دوں تو عمل بدل جائے گا. اب ایسے لباس وجود میں آ گئے ہیں فائر مین کے لیے جو آگ بجھانے والے ہوتے ہیں. آپ اس لباس کو پہن کے اگر آگ میں چلے جائیں تو وہ لباس جلتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے جلتا نہیں ہے، آپ کو محفوظ رکھتا ہے. تو جو فائر مین عموماً ہوتے ہیں جو ایڈوانس ملکوں کے ہیں وہ لباس پہن کے جاتے تاکہ وہ آگ میں جانا پڑے کسی کو بچانے کے لیے تو جل نہ جائیں. اب وہی آگ ہے، وہی شخص ہے، لباس پہنا، عقیدہ بدل گیا، عمل بدل گیا. اب آگ میں آ کے چلا جاتا ہے، اسے پتا کہ ابھی آگ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. عقیدہ بدلا عقلی، اس کا عمل بدل گیا. بجلی کا تار پتا ہے کہ اس کو کرنٹ گزر رہا ہے، سوئچ آف کر کے پلگ نکال دیا، اب آپ آرام سے اس کو ہاتھ لگا لیتے ہیں کیونکہ عقیدہ بدلا، عمل بدل گیا. اب عقیدہ ہے کہ اس میں کرنٹ نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے تو تکلیف نہیں دے گا، ہاتھ لگا لیا، عمل بدل گیا. دوسرے روحانی طرف پہ بھی آ جائیں. روحانی طرف جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں کئی چیزیں منع ہیں، جس کا جتنا عقیدہ پکا ہوگا اس کا اتنا ہی عمل بدلتا چلا جاتا ہے. ابھی رمضان گزرے مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے، ہم روزے کیوں رکھے تھے؟ روزے میں کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ پانی کیوں نہیں پیا تھا؟ تنہائی میں بھی وہ کام کیوں نہیں کیے تھے؟ کیونکہ عقیدہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو کہ رمضان کا اصل مقصد بھی یہی تھا. چونکہ میرا عقیدہ بدلا تو میرا عمل بدل گیا. میں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے وہ کام نہیں کیے جو میرا روزہ توڑنے کا سبب بن سکتے تھے، کیونکہ میرا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن رمضان کے بعد عقیدے بدل جاتے ہیں تھوڑے. رمضان کے بعد عقیدے بدل جاتے ہیں. وہ چوری جو رمضان میں حرام تھی حلال ہو جاتی ہے، وہ تمام گانے جو روزے کی حالت میں حرام تھے وہ روزے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، جو سگریٹ پہلے نہیں پی رہے تھے وہ بھی حلال ہو جاتی ہے، اور باقی تمام چیزیں. اب وہ عقیدہ کیوں بدل گیا؟ اب چونکہ روزہ نہیں ہے تو اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ کمزور پڑ گیا. عقیدہ کمزور پڑا، عمل کمزور پڑ گیا، ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہمارے ملک سے تو ماشاءاللہ ایک سے ایک جو ہے الحمدللہ والی سرکار موجود ہے. پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک چور. یہ ہندوستان میں بھی ہوگا، پاکستان میں بھی ہوگا، بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، سری لنکا میں کہیں بھی. جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا جماعت، ہمارے اردو اسپیکنگ لوگ ہم جہاں موجود ہیں، ہمارے عقیدے دیکھ لیں، ہمارے لیڈران کو دیکھ لیں اور عمرے کا ٹرپ دیکھ لیں. جس گھر کا طواف کر کر آ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ عقیدہ کہ میری چوری نہیں پکڑے گا، وہ میرا مال نہیں پکڑے گا. وہ
تو چونکہ عقیدہ کمزور تو عمل بدل گیا، واپس آ کے وہی کام کرتے ہیں جو جس گھر کا طواف کر کے آئے تھے اس نے منع کیا۔ تو میں نے کہا عقیدے ہیں دو قسموں کے، لیکن دونوں کے نتیجے اگر پکے ہوں تو نتیجے بالکل یکساں کے، آپ کا عمل بدل دیتے ہیں۔ اور یہی بات سمجھانے کے لیے جو ہمارا موضوع جو ہم لوگ عقیدوں پہ شروع کیا ہے کہ عقیدوں کی امپورٹنس اتنی ہے۔ میں آپ کو لاکھ درس دے دوں، لاکھ لیکچر دے دوں، دنیا کا بہترین سے بہترین آدمی آپ کو لیکچر دے دے، درس دے دے، اگر میرا عقیدہ ہی نہیں بدلے گا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نہ زمین جنبت جنبت گل محمد، چونکہ زمین نہیں گھوم رہی ہے تو گل محمد بھی نہیں گھوم رہا ہے، یہ ہمارا بڑا مشہور محاورہ ہے۔ تو جب تک میرے عقائد نہیں بدلیں گے میرے اعمال نہیں بدلیں گے۔ آپ دیکھیں مکہ میں کس بات کی تبلیغ کی جا رہی تھی؟ کوئی نماز تھی مکہ کے اندر؟ عمل ہے نا، کوئی نماز تھی، کوئی روزہ تھا، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کوئی عمرہ۔ حج عمرہ تھے لیکن وہ اسلامی شعار میں نہیں تھے، وہ ایک پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ زکوٰۃ فرض نہیں، حلال حرام کی قیود نہیں ہے، شرع کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے کیے کیونکہ جب حرام نہیں تھی تو پھر وہ گناہ کس بات کا ہوا؟ لوگ اس بات کو برا مانتے ہیں کہ آپ صحابہ کو جوڑ کیوں دیتے ہیں؟ ارے بھائی اس لیے جوڑتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہو کس چیز سے ہٹ کے کہاں آئے تھے اور تم کہاں سے ہٹ کے کہاں چلے گئے ہو۔ یہ تو ان کی عظمت کی بات ہے کہ جس معاشرے میں شراب پینا بہت عام بات ہو وہاں کے لوگ اس سے تائب ہو جائیں، اس سے ہٹ جائیں، یہ تو ان کی شان ہے، ان کی عظمت کی دلیل ہے، یہ ان کی بے عزتی نہیں ہے۔ تو 13 سال میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی عمل نہیں تھا۔ کیوں؟ عقیدہ نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا۔ آج اگر زندگی پر ہم غور کریں تو ہمارے اعمال تو رہ گئے ہیں، عقیدے غائب ہو گئے ہیں۔ ہمارے اعمال پہ زور بہت رہ گیا ہے، جبکہ مکہ کے تقریباً 12 سال جب تک آپ ہجرت پہ معراج پہ نہیں گئے تھے کوئی چیز نہیں تھی اسلام میں سوائے عقائد کی، اور عقائد بھی کیا تین، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں، چھوٹے سے عقائد۔ اللہ کو مانو، وقت کے رسول کو مانو اور آخرت کو مانو۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کے لیے ان سے سوالات کیا پوچھے۔ قرآن میں بڑے سوالات پوچھے گئے، میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تو سوال تو پوچھے تھے نا، بتاؤ عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقون للہ، وہ کہیں گے اللہ۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا سورہ یونس کے اندر، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی، یہ تمہارا سننا اور تمہارا دیکھنا، اس کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس پورے عالم کی تدبیر پلاننگ کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو پھر تم حقیقت سے پرہیز کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ یعنی وہ سوالات پوچھے گئے کہ جو آج بھی آپ پوچھے نا کسی سے وہ جواب یہی دے لو کہ نہیں اللہ کر رہا ہے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ شاید ہی کوئی بیوقوف ہوگا جو آپ کو اللہ کے سوا کسی کا نام لے دے کہ مجھے فلاں شخص نے پیدا کیا، کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی علاقے سے ہو۔ ایتھیسٹ بھی ہوگا تو کہے گا مجھے نیچر نے پیدا کیا ہے، نیچر نے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، نیچر کو مانتے ہیں۔ تو کسی کو تو مانتے ہیں نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا، یہ میرے ماں باپ نے پیدا کیا۔ تو اللہ یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ تم جانتے ہو تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر حقیقت کے خلاف کیوں چلتے ہو؟ زخرف میں اللہ تعالیٰ وہی سوال پوچھ رہا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اللہ پوچھا سوال، اس سورج کو، چاند کو، آسمانوں کو یہ کس نے پیدا کیا؟ کس نے ان کو ٹائملی پابند کیا کہ برسہ برس تک اپنے پیٹرن پہ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں؟ یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ اس کے ذریعے مردہ زمین کو کون جلا اٹھاتا ہے؟ کون اس کے اندر نباتات پیدا کرتا ہے، پودے پیدا کرتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ لیکن اللہ کتنے خوبصورت طریقے سے نتھار نتھار کے ان کے عقیدوں پر واپس لا رہا ہے کہ تم دیکھو اپنی اصل پہ غور کرو کہ تم کس کی اولاد ہو۔ اس شہر کو کس نے بسایا تھا؟ اس شہر کو بسانے والے 2 انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، 2 نبیوں نے اس شہر کو بسایا۔ اللہ نے ان 2 نبیوں کے ذریعے تمہارے شہر خانہ کعبہ مکہ میں خانہ کعبہ بنوایا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ ایک اللہ کا گھر ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہوا کیا وقت کے ساتھ ساتھ؟ شروع میں تو ایک اللہ کی عبادت ہوتی رہی، اللہ کو مانتے رہے، پھر آہستہ آہستہ چونکہ مکہ میں باہر سے بھی لوگ آتے تھے، یہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے جب ملنا جلنا زیادہ بڑھ جائے نا غیر اقوام کے ساتھ، تو جب باہر کے قبیلے آتے تو کچھ اپنا کلچر وہ لے کے جاتے، کچھ یہاں سے کلچر لے کے جاتے۔ وہ ہوتے ہوتے ملاوٹ یہ ہوئی کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے گھر بنا تھا اسی کے اندر اللہ کے شریک لا کے رکھ دی۔
لیکن یہ کام ایک ساتھ نہیں ہوا تھا کوئی ایک دن کے اندر، تو پلاننگ کر کے سلو ڈیویشن ہوتے ہوتے انہوں نے اسی گھر میں کہ جس گھر کے مالک کو وہ مانتے تھے کہ ایک ہے، اس ایک کے لیے ہی آگے اس نے 313 بت اندر لا کے رکھ دیا. تو یہ عقیدے جب بگڑتے ہیں تو دیکھیں حالات کہاں جاتے ہیں. تو اللہ ان کے ایمان کے بارے میں بار بار یہی بات کر رہا ہے کہ دیکھو تم سے اگر یہ سوال پوچھے جائیں تو تم نے کبھی کبھی لات، منات، عزا، حبل کا نام نہیں لیا، نائلہ کا نام نہیں لیا، وہ جتنے بھی ان کی بت وہاں موجود تھے، تم نے کبھی ان کے نام نہیں لیے، تم نے ہمیشہ کہا اللہ اللہ اللہ. تو مکہ میں جو اصل کام ہوا تھا وہ ہوئی تھی عقیدے کی اصلاح. عمل کی تو بعد میں، جب عقیدے صحیح ہو جائیں گے عمل خود بخود آئے گا. عقیدے کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، الگ نہیں ہو سکتا، اور عمل کے ساتھ بھی عقیدہ جڑا ہوا ہے، وہ بھی الگ نہیں ہو سکتا. لیکن عقیدہ امپورٹنٹ ہے، عمل نہیں، کیونکہ عمل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. میں اللہ کو مانوں نا پھر تو میرا عمل بدل جائے گا نا. لیکن اگر اللہ پہ عقیدہ ہو تو میرا عمل اسی حساب سے ہوگا جس حساب سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مکے میں جو اصل کام کیا تھا وہ عقیدوں کی اصلاح کی تھی، اور ہمیں آج کے دور میں بھی سب سے بڑا جو کرنے والا کام ہے وہ عقیدوں کی اصلاح ہے. اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں اسی پر سب سے کم کام ہو رہا ہے. آپ یوٹیوب کے چینل اٹھا کے دیکھ لیجیے، عقیدوں پہ بات کم ملے گی. اپنے اپنے ماننے والوں کی ذات میں غلو کرنے کے آپ کو دلیلوں کے انبار، بڑے بڑے ویڈیوز اور بڑے بڑے مناظرے، اور جناب وہ 2-4 قسم کے لوگ تو اب تو ان کا تو کام یوٹیوب پہ رہ گیا کہ وہ ایک ویڈیو ڈالتا ہے، دوسرا اس کا ویڈیو ڈالتا ہے، پھر تیسرا ڈالتا ہے، پھر چوتھا ڈالتا ہے. ہم بیوقوف بن رہے ہیں، وہ امیر بن رہے ہیں. ہم بیوقوف بن رہے ہیں اور وہ امیر بن رہے ہیں. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، کچھ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب سے تقریباً 15 20 25 30 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہیں. ماہانہ، گھر بیٹھے بیٹھے، نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکری، اور رب بھی چوکھا ہے. نہ کہ جاب پہ گئے 7 to 5 کا کوئی باس ان کا، نہ کچھ. تھوڑی کتابیں پڑھی، ایک ویڈیو داغ دیا، نمبر بڑھے، لائک کیا، سبسکرائب کیا، لاکھوں کی آمدن. اور ہو کیا رہا ہے؟ میرا سب سے بڑا نہیں، میرا سب سے بڑا. تم غلط، تم غلط. ان اعمال پہ بات ہو رہی ہے جن کا تعلق دین سے کوئی ہے ہی نہیں. کیوں؟ ہمارے عقیدے کمزور پڑے ہیں. ہاں ایک عقیدہ پکا کہ دین کے بارے میں بات کروں گا تو بس یہ تو مجھے کافر کہتے ہیں، ڈرتے ہیں اس معاملے میں. دین پر بات کرتے ہوئے، دین میں سوال پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہمارے حلقے کی چونکہ پہچان یہ رہی ہے کہ ہم تو ہمیشہ اچھی بات اور صاف بات اور حق بات جو خالص قرآن اور سنت سے ثابت ہو وہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ پھر ہم عقائد کو دوبارہ بات شروع کرتے ہیں. کچھ باتیں آپ کے لیے نئی بالکل نہیں ہوں گی، سنتے رہیں، عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کا اعادہ، ان چیزوں کے ریویژن بہت ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو 17 دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ بندہ بور نہیں جا کے 17 دفعہ پڑھ کے ایک ہی چیز پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. اس لیے بغیر سوچے سمجھے پڑھے چلے آتے ہیں. علم سے شروع کی والناس کو رب العالمین کو والدہ پڑھ لی، پتہ نہیں پڑھا کیا ہے. وجہ جتنا دہرائیں گے اتنا ہی پتہ چلے گا میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں. تو چل ہم اس پر اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ہماری یہاں عقیدوں کی بنیاد پہ جو اہمیت، میں کہا تھا کہ اہمیت کیوں ہے، اسی کی بنیاد پہ نبی نے کیا کام کیا تھا مکہ کے اندر. صرف عقیدوں کی بنیاد پہ دعوت دی تھی مکے میں، صرف عقیدوں کی بنیاد پہ. کوئی اعمال نہیں تھے، کوئی قوانین نہیں تھے، کوئی سزائیں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. آؤ پہلے عقیدے پکے کر لو. جب ان کو 250-300 لوگ ایسے مل گئے کہ جن کے عقیدے بالکل سالڈ ہو گئے، اس کے بعد مدینہ جا کے کام شروع ہوا دین کا. لیکن آپ نے جماعت کون سی تیار کی جن کے عقیدے بے انتہا پکے تھے کہ جو کسی لمحے بدل نہ جائیں، ان کے عقیدے کھل نہ جائیں، چینج نہ ہو جائیں. ایسی جماعت تیار کی. جب وہ جماعت تیار ہو گئی تو ماحول ڈھونڈا کہ اب اس عقیدے کو امپلیمنٹ کہاں کیا جائے. عقیدہ کسی کام کا نہیں اگر وہ امپلیمنٹ نہ کیا جائے. امپلیمنٹیشن چاہتا ہے عقیدہ اپنا، تبھی تو سویلائزیشن وجود میں آتی ہے. اور ہر سویلائزیشن اپنی بقا چاہتی ہے، اپنی کنٹینیویشن چاہتی ہے، اور وہ ہر اس شخص کے خلاف ہو جائے گی جو اس کی سویلائزیشن کے لیے خطرہ ہوگا. وہ چھوڑے گی نہیں اس کو، وہ مارنے کی کوشش کرے گی اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کرا؟ ماحول ڈھونڈا کہ جہاں اس عقیدے کو نافذ کیا جا سکے. وہ ماحول کہاں ملا؟ مدینے میں. اور پھر اسی مدینے کے اندر ان بدوؤں نے کہ جنہیں کچھ نہیں آتا تھا، کوئی سویلائزیشن ان کے پاس نہیں تھی، کوئی ثقافت ان کے پاس نہیں تھی، کوئی مورل ویلیوز ان کے پاس تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن مورل ویلیوز ایز اے ہول نہیں تھی. پھر اسی
علاقے کے لوگوں نے دنیا میں ایک سویلائزیشن کو قائم کر کے دکھا دیا، دین اسلام کو نافذ کر کے دکھا دیا، جس کا تو قرآن نے بھی کہا تھا کہ کرنا ہے تم نے، یہ عقیدہ لے کے بیٹھ نہیں جانا ہے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے مناظر نہیں کرنا ہے۔ سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، سورہ فتح میں ایک جیسے الفاظ کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو دو چیزوں کے ساتھ، بالہدی ودین الحق، ہدایت اور ایک دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام ادر دینوں کے اوپر غالب کر دے، ڈومیننٹ کر دے، نافذ کر دے، امپلیمنٹ کر کے دکھائے کہ اب دین جو ہوگا تو اسی کا ہوگا جس کی دھرتی ہے، رب کی دھرتی، رب کا نظام، سمپل سا مشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی دھرتی ہے، جس کی زمین ہے، اسی کا پھر حکم بھی چلے گا۔ اور انہی صحابہ نے، مٹھی پر جماعت تھی، 250-300 لوگ جو مکہ سے نکل کر آئے تھے، انہوں نے صرف 9 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر پورے جزیرہ نما عرب پر تو دین نافذ کر دیا، بالفعل، پریکٹیکلی، اور یہ خود نبی کی زندگی میں ہی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ پریکٹیکل ہے۔ اس سے پہلے کسی نبی کی زندگی میں دین نافذ نہیں ہوا، الا کہ نبی خود بادشاہ بن گیا، داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام، وہ الگ بات تھی، لیکن بندہ بالکل اسکریچ سے اٹھے، ایک جماعت تیار کرے ایک عقیدے کی بنیاد پہ، اور اس کی بنیاد پہ ایک سویلائزیشن کھڑی کر دے، ایک کلچر کھڑے کر دے، یہ تھی اصل وہ طاقت جو نے دکھائی ہے کہ دیکھو اس قرآن کے اندر اس عقیدے میں اتنی طاقت ہے کہ اٹ کین بی ڈومیننٹ آل اوور دا ورلڈ۔ پھر اگلے 30 سالوں میں صحابہ نے اس کو دنیا کے بہت بڑے رقبے کے اوپر نافذ بھی کر کے دکھا دیا کہ یہ نبی کے بعد بھی پریکٹیکل ہے، یہ نہ کہنا کہ جب تک نبی تھا تو پریکٹیکل تھا، اس کے بعد نبی چونکہ نہیں رہا تو نہیں رہا، 30 سال وہ بھی قائم کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد کیوں نہیں قائم رہا؟ یہ بھی سوال ہے نا ذہن کہ اگر یہ پریکٹیکل تھا تو پھر یہ ہوا کیا؟ تو جو خرابی اس وقت بھی تھی وہ آج تک اور ہمیشہ رہے گی۔ عقیدے کمزور پڑنے شروع ہوں گے تو پھر یہی ہوگا۔ جب دین کے علاوہ ذاتیں، دین میں کسی ذات کی اہمیت نہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی ذات دنیا میں اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کیا جائے، کوئی ذات جو کہتا ہے کہ ہم دنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت بلا مشروط، وہ شرط کے ساتھ مشروط نہیں، بلا مشروط، جو نبی نے کہہ دیا آمنا و صدقنا، انہوں نے کہا ہم نے مانا، ہم نے تصدیق کی، اس کے بعد تو ہر شخص کے لیے دیکھا جائے گا امر بالمعروف، قرآن نے بھی کہا ہے کیا وہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو مانیں گے، کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل اطاعت، انکنڈیشنل پیروی کرنا، فالو کرنا، وہ صرف ایک ذات کے لیے۔ اور پرابلم یہ بھی کہ ہم نے نبی کے بعد اور ذاتیں مقرر کر لی خود اپنے طور پر، جذبات میں آ کے، آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ، نظریے کی بنیاد پہ، اور آج پوری دنیا میں انہی کی تبلیغ ہو رہی ہے، نبی کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، ان کے بعد کے لوگوں کی، اور ان کو ماننا معاذ اللہ تو نبی سے بڑھ کر ہو گیا۔ ہم نے یہ جملے سنے اپنے کانوں سے، موجودہ یوٹیوب کے پر جا کے سن لیں کہ فلاں صحابی تمام انبیاء سے افضل، انبیاء سے کوئی ذات ایسی ہو سکتی جو کسی نبی سے افضل ہو جائے؟ کوئی ذات۔ ہمارا وہ صدیق کے بارے میں عقیدہ تو نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مردوں میں نبیوں کے بعد، ہمیں خطبوں میں کہا جاتا ہے افضل الاشر بعد انبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد اگر افضل ہے تو وہ بھی ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے، دوسرا کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو عمر کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ابو صدیق کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ انبیاء سے افضل، ایسے عقیدے بھی وجود میں آ گئے۔ نبی سے تو اللہ وہی پہ بات کرتا ہے، ان سے بھی وہی پہ بات ہوتی ہوگی، پھر یہ عقیدے بدلے نا، عقیدے بدلے عمل بدل گئے۔ اب پورا یوٹیوب پہ زور ہے کہ فلاں ذات جو ہے وہ سب سے افضل ہے، بس افضل ہے، اس کے بعد کیا کروں پتہ نہیں، پہلے افضل مان لو اس کو۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے اسی طرح، اسی پیٹرن پہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عقیدے درست کیے تھے، اور صحابہ نے بھی اپنے پچھلے عقائد کو رد کیا تھا تو نیا عقیدہ قبول کیا تھا، مرج نہیں کیا تھا۔ فائلیں مرج ہو جاتی ہیں نا، نو فائل مرجنگ ہے، پہلے پورا ڈیلیٹ ہوگا ڈیٹا، جب آپ کوئی نیا پروگرام یا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ کاشف بیٹھا ہے کمپیوٹر والے، جب آپ کوئی نیا سافٹ ویئر، پہلے وہ اولڈ فائل ڈیلیٹ کرتا ہے،
اس کے بعد وہ نئی فائل کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو اب آپ ڈاؤن لوڈ کریں. پہلے پرانی فائلیں نکالی جائیں گی, نئی فائل ڈاؤن لوڈ کی جائے گی, اس کا کمپیوٹر شٹ آف کیا جائے گا, اس کے بعد ریسٹارٹ کیا جائے گا. مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ریسٹارٹ کرنے کے لیے وہ اپلیکیشن کو استعمال کرنے کے لیے اس کو شٹ ڈاؤن کیوں کرنا پڑتا ہے. وہ کبھی بتا دے گا کوئی ہمیں بھی. تو شاید دین میں بھی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کرو, اس کے بعد ہمارے عقیدے کی طرف ہے. پچھلے عقیدوں کو ڈیلیٹ کر دو, مرج نہیں کرنا. ہمارے ساتھ پرابلم ہے مرج کرنا شروع کر دیے ہم نے. کچھ لوگ ماشاء اللہ جب سے وہ عمان یا کسی عرب سرزمین پر آئے تو ان کے عقیدے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہم اس ماحول سے نکل گئے تھے جہاں شرک کے بادل بے انتہا چھائے ہوئے ہیں, لیکن یہاں کر بھی کچھ نئی چیزیں سیکھ تو لیتے ہیں, لیکن پرانی چیزیں چھوڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیونکہ صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن وہ پیچھے برادری, یہ فائل مرج ہو گئی ہے. برادری نہیں, پھر تو برادری بھی آؤٹ ہے, ماں باپ بھی آؤٹ ہے, بہن بھائی بھی آؤٹ ہیں, باس بھی آؤٹ ہے, تب بات ہے. تو اس طرح عقیدوں میں بات اپنی رکھیں گے. اور سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ سب سے پہلا عقیدہ جس سے پورے دین کی عمارت کھڑی, اور آج سب سے زیادہ مشکوک وہی ہے, وہ ہے سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ اتنا ایک ہے کہ سب سے بے نیاز بھی ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ اکیلا اپنی ذات میں کافی ہے, اس کو کوئی ساتھی بات کرنے والا نہیں چاہیے. وہ بور نہیں ہوتا کہ جی کوئی بات کرنے والا ہو, میں بور ہو جاؤں گا. اس کی کائنات, اب تو جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے کائنات اور معلوم ہوتی چلی آ رہی ہے. اس کائنات کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں. آج سے 20 سال پہلے کوئی بلیک ہول کا نام نہیں جانتا تھا, اب بلیک ہول سے آگے بھی دنیا موجود ہے. تو اللہ الصمد, چونکہ وہ بے نیاز ہے, چونکہ وہ اکیلا ہے, لم یلد ولم یولد, اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے کہ اس کا کوئی کام چلانے کے لیے, اس کی کوئی نسل چلانے کے لیے بیٹا ہو. نہ ہی وہ کسی کا مشن پورا کرنے آئے گا کسی کا بیٹا ہو, نہ ہی اس نے مشن جاری رکھنا ہے کسی ذات سے, اور نہ ہی وہ کسی ذات کا مشن لے کر آیا. تو لم یلد ولم یولد, نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا, کیونکہ وہ صمد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور وہ اپنے تمام کاموں میں اکیلا اپنے لیے کافی ہے. اس کا کوئی ہمسر, کفو نہیں ہے. کو مطلب برابری, کسی کام میں بھی برابری کو کفو کہا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی کفو نہیں ہے, کوئی اس کی برابری کے لیول کا نہیں ہے. تبھی تو قرآن کو جو کہتے ہیں نا کہ سورہ اخلاص کو 1/3 آف قرآن, 1/3 قرآن ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ قرآن میں 3 عقیدے کھول کے بیان کیے گئے بار بار, توحید, رسالت اور آخرت. تو قرآن کے 3 پارٹ ہیں, ایک کا تعلق توحید سے ہے, ایک کا تعلق رسالت سے, اور ایک کا تعلق آخرت سے. باقی سب کچھ ان کے بیچ میں, پوری زندگی ان تینوں عقیدوں کے بیچ میں ہی ہے. ملائکہ بھی ادھر آتے ہیں, کتابیں بھی ادھر آتی ہیں, سزائیں بھی ادھر ہیں, جنت بھی ادھر ہے, جہنم بھی ادھر ہے. تو اسی لیے سورہ اخلاص کو 1/3 آف قرآن ایک کہے. قرآن کہتے ہیں کہ اس میں سمری بیان کر دی 1/3 قرآن کی کہ اللہ ایک ہے. تو کیا کیا مکے والوں نے, کیا کرا مکے والوں نے؟ انہوں نے وہی کام کیا جس کے اللہ نے منع کیا تھا شروع سے, کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا کسی درجے میں, کسی درجے میں بھی. توحید پر ہمارے دین کی اساس بنیاد ہے. توحید بگڑ گئی, پورا دین ختم. اور یہی کام مکے والوں نے کیا تھا. لیکن وہ کرتے کیا تھے کہ ایک اللہ کے ساتھ, اللہ کو مانتے تھے, قرآن ذکر کیا اس بات کا بھی کہ یہ کیسے ایمان والے ہو کہ اللہ کو بھی مانتے ہو اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہو اتنے ہی درجے میں جتنا اللہ ہے, اتنے ہی درجے میں کہ جتنا اللہ ہے. بچے کون دے گا؟ اللہ کے سوا بھی باقی لوگ دے سکتے ہیں. ہمارے نام موجود ہیں, فلاں بخش, فلاں بخش, فلاں بخش. بچوں کے نام, اللہ بخش تو سمجھ جاتے کہ اللہ نے بخشا. اللہ کے بعد کسی شخص کا نام لگا دیں کہ فلاں بخش, تو بچہ اس نے بخشا. تو شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید کہاں گئی؟ آپ کے ذہن میں تصور بھی کہاں سے آیا, یہ عقیدہ ہی کہاں سے آیا کہ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے؟ تو اس کے لیے نئے نئے عقیدے گھڑ لیے کہ ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے قریب کر دیں گے. تو جس کے قریب کر دیں گے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ جی وہ بہت دور ہے, پتہ نہیں میری سنے نہ سنے, بہت مصروف آدمی ہے. میرے تو پریزیڈنٹ سنتا ہے اس ملک کا, تو اللہ کہاں سن لے گا؟ میرے ملک کا صدر مجھ سے نہیں ملتا, تو اللہ اس سے کہاں ملے گا؟ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ ابھی تو عقیدہ ہی ہے نا کہ میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا. تو کہاں سے آیا عقیدہ؟ کسی نے گھول کے پلایا تھا, تو میں نے تحقیق کیوں نہیں کی؟
تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو پروگرام رہے گا وہ اسی اس کے اوپر رہے گا کہ جو کسی چیز کو سمجھنا ہو نا تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ اس کی اپوزٹ دیکھ لیں. ضد تو جو چیز سمجھائی جا رہی ہے بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو توحید کو اگر سمجھنا ہو تو شرک سمجھ لیں, توحید خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کا اپوزٹ ہے. تو چلو ہمارا جو پروگرام رہے گا جمعے کے خطبوں کا سلسلہ, کیونکہ ہم یہاں بات ختم کرنے نہیں آتے ہیں, ہم تو بات سمجھائیں گے جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی جاری رہے گا. یہ وہ درس نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے میں ختم کیا بات ختم نہ, یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ پورا سلسلہ. تو ہم نے جو اپنے عقیدے سٹارٹ کرنے سب سے پہلے توحید پر سٹارٹ کرنا, اور توحید کے لیے سب سے بڑی ضد کیا اس کی شرک. تو شرک کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمیں شرک سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر یہ سب بس ٹھیک. تو میں اپنی بات تاکہ ہم موضوع یہاں شروع کر سکیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شرک کے موضوع پر بات رکھیں گے. آپ سب سے درخواست ہے کہ آتے رہیں. ماشاءاللہ آج ہی مسجد کافی ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں, ابھی شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے, تو ان تک یہ بات پہنچائیں. نمبر 1 کہ ہمارے یہاں یہ درس شروع ہو چکا ہے, اور ہمیشہ ان تمام تعلیمات کا خیال رکھیں جو ہم آپ کو یہاں دیتے رہے ہیں, کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں لوگ جو ہیں وہ شاید پسند نہ کریں ہماری گاڑیاں کیسے پارک ہوتی ہیں, کسی کا راستہ بند نہ ہو جائے. ان چیزوں کا ہم نے بے انتہا خیال رکھنا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے, خاص طور پر یہاں کے رہنے والے ہیں, کیونکہ شکایت کر سکتے ہیں پھر یہ سلسلہ دوبارہ بند ہو جائے گا. تو اپنی پارکنگ کا خیال رکھیں. جنہوں نے گاڑی قریب بھی کھڑی کر دی, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں گاڑی قریب کر دی کوئی بات نہیں, نماز پڑھ کے پہلا کام کریں گاڑی ہٹا لیں, اور سنت گھر جا کے پڑھ لیں, گاڑی دور کھڑی کر کے آ جائیں. تیسری چیز, اب اس مسجد میں بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. اس مہینے تو میں ہوں, اگلے 1 مہینے کی چھٹی کی چلے جاؤں گا میں, پھر محمود صاحب رہ جائیں گے, اور محمود صاحب کہیں اور چلے گئے تو آپ لوگ خود آگے بڑھے رہے, جن کو بولنے کی صلاحیت دی ہے, خاص طور پر تو اپنے ینگ نیشن جو جنریشن ہماری ہے ان کو بھی کہوں گا کہ آگے بڑھیں. ہمارے حلقے میں آنا شروع کریں گے. کسی کو ڈائریکٹ تو اجازت نہیں دیتے, کیونکہ بہرحال اس ممبر کی کچھ وہ کوالیفیکیشن تھوڑی بہت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر ہم کسی کو آنے دے نہیں سکتے, کیونکہ ممبر رسول ہے. ٹھیک ہے, تو غلطیاں کرنی ہے تو غلطیاں تو ہم سے بھی ہوتی ہیں, تو غلطی سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہمارے حلقے میں دور کرنے, تاکہ آپ کو کھڑے ہونے کا بولنے کا جو ہے وہ فن جو ہے, اور جس کو اللہ نے فن دیا ہے ہم اس کو ڈسکور کرتے ہیں, ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں. وہ کچھ چیزیں خوبیاں جو نا انسان کے اندر ہوتی ہیں ہڈن, وہ لیٹنٹ ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں اجاگر کرنے کی. تو اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ آپ اتوار کے پروگرام میں آئیں, آگے بڑھ کے بولنے والے بنیں, ہمارے کہنے پہ نہ بنیں, تاکہ ہمیں اور اچھے لوگ, بہتر دماغ کے لوگ, بہتر تقوی کے لوگ, بہتر معلومات کے لوگ ملیں جو اس ممبر پر ہماری جگہ سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و قائم رکھے. جو ہم باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھ کر, اس کو عمل کر کے اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.